बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन हेल्प चैनल की जानिब से मैं अपने तमाम सुनने वाले स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड ईयर पाक स्टडी का चैप्टर नंबर 11, जो कि है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी। इससे पहले हम जो है वो 10 चैप्टर जो है वो कर चुके हैं, ठीक है। उनका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जो चैप्टर है, इसके एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसके अलावा जो पास पेपर में आ चुके क्वेश्चंस हैं वो भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको खारजा पॉलिसी का छोटा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स देखें, दुनिया में कोई भी मुल्क हो ना, वो अकेला नहीं रह सकता, ठीक है। उसे अपने ज़रूरियात की तकमील के लिए ना दूसरे ममालिक से ताल्लुकात कायम करना पड़ेंगे, ठीक है। उसे कोई भी ज़रूरत पेश आ सकती है, ठीक है। उसे बरौनी अमदाद की ज़रूरत पेश आ सकती है, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात कायम करने पड़ेंगे उसे, ठीक है। कोई भी मसला हो, ठीक है, वो अपने मसाइल भी खुद अकेला कभी कभार जो है वो हल नहीं कर सकता कोई मुल्क, ठीक है। उसे दूसरे ममालिक की जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है। एक दूसरे का दरामदाद और बरामदान का सिलसिला भी करना पड़ता है। इस हवाले से जो पॉलिसी बनाई जाती है ना दूसरे ममालिक से ताल्लुकात कायम करने के लिए, उसे कहते हैं खारजा पॉलिसी, ठीक है। ये तो था ओवरव्यू। आप चलते हैं खारजा पॉलिसी की तारीफ़ की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, खारजा पॉलिसी से क्या मुराद है? दूसरे ममालिक से ताल्लुकात कायम करने के लिए, इनको फ़रोग़ देने के लिए और कौमी मफादात के लिए बैनुल-अक़वामी इक़दामात करने को खारजा पॉलिसी कहते हैं। देखें स्टूडेंट्स, इनको ना आप दो हिस्सों में डिवाइड कर लें इस डेफिनेशन को। पहला हिस्सा है दूसरे ममालिक से ताल्लुकात कायम करना, ठीक हो गया। यानी कि दूसरे ममालिक से हमने कुछ ताल्लुकात कायम करने हैं, फिर जो है उन्हें फ़रोग़ देना है, ठीक है। और इन जो उनसे हमारे जो ताल्लुकात हमने कायम किए ना, इन मफादात को कौमी मफादात के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है। इन जो ताल्लुकात जो हमने कायम किए हैं स्टूडेंट्स, आप इन्हें ना दो हिस्सों में तो स्टूडेंट्स आप इस तो स्टूडेंट्स आप जो है ना वो इस खारजा पॉलिसी की तारीफ़ को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला जो हिस्सा है वो है दूसरे ममालिक से ताल्लुकात कायम करना, और दूसरा जो हिस्सा है इनको फ़रोग़ देना, ठीक है, और कौमी मफादात के लिए बैनुल-अक़वामी इक़दामात करने को खारजा पॉलिसी कहते हैं। यानी कि हम पहले नंबर पर जो है वो ताल्लुकात कायम करेंगे किसी मुल्क के साथ, और इन ताल्लुकात जो उनसे हमने बनाए हैं इनको फ़रोग़ देंगे। क्यों फ़रोग़ देंगे? कौमी मफादात के खातिर, ठीक है। इसको कहते हैं खारजा पॉलिसी। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद लिखें। क्या 3 मकासद हैं? कौमी सलामती, मआशी सलामती और नज़रियाती तहफ़्फ़ुज़। क्वेश्चन नंबर 3 है खारजा पॉलिसी के बुनियादी असूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह याद कीजिएगा। बल्कि ये जो चैप्टर मैं आपको करवा रहा हूँ ना, इसमें से लाजमी आपका 1-2 क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, और एक जो है वो लॉन्ग आएगा ही आएगा, ठीक है। उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है सेकेंड ईयर पाक स्टडी के, ठीक है। और खारजा पॉलिसी के बुनियादी असूल कौन से हैं? पुरअमन बकाए बाहमी। स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है कि दूसरों की आज़ादी और इक़दार आला का एहतराम, ठीक है, दूसरे ममालिक की, यानी कि जियो और जीने दो, और उनको अपने हकूक़ जो है वो भी इस्तेमाल करने दो, और आप भी पुरअमन तरीके से जिएँ और दूसरों को भी जीने दें, ठीक है, जैसे जियो और जीने का मतलब होता है। और सेकंड नंबर पर है इत्तेहाद आलम इस्लाम, ठीक है। तीसरे नंबर पर है दो तरफ़ा ताल्लुकात, ठीक है। हम दूसरे ममालिक से ताल्लुकात कायम रखेंगे तो वो भी हमारे साथ जो है वो ताल्लुकात कायम रखेगा, यानी कि हमारा सफ़ीर जो है वो उस ममालिक में जाएगा तो उनका भी डेफिनेटली सफ़ीर जो है वो इस ममालिक में मौजूद होगा, ठीक है। नस्ली इम्तियाज़ का ख़ात्मा, गैर जानबदारियत तो अगर मैं एक्सप्लेन करना जाऊँ तो आप देखें, 3 फरीक हों, यानी कि 3 ममालिक हों, वो तीनों दोनों जो हैं उनमें से 2 जो हैं वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, ठीक है, उनका अपना अपना मौक़िफ़ है। तीसरा जो है वो किसी की जो है वो हमायत नहीं करता। जो तीसरा मुल्क होगा ना, उसका मतलब है वो गैर जानबदारियत का हामिल है, ठीक है।
تو اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل. اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز کو کہتے ہیں. یونائٹڈ نیشن نے جو اپنا چارٹر دیا تھا 1945 میں، اس جو بھی ممالک ہیں نا یونائٹڈ نیشن کے اقوام متحدہ کے ممبر، ان تمام کو جو ہے وہ اقوام متحدہ کا جو چارٹر پر عمل کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس کا احترام کرنا بھی ضروری ہے. تو اس لیے اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل جو ہے وہ پاکستان بھی کرتا ہے کیونکہ یونائٹڈ نیشن کا ممبر ہے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ کویشچن ہے قومی سلامتی سے کیا مراد ہے؟ قومی سلامتی سے مراد ملک کو ہر قسم کے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ رکھنا ہے. انتظامی تکون سے کیا مراد ہے؟ انتظامی تکون سے مراد قومی سطح کے 3 اہم عہدیدار ہیں: صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور فوج کا سربراہ. وزارت خارجہ کے کیا فرائض سر انجام دیتی ہے؟ وزارت خارجہ کیا فرائض سر انجام دیتی ہے؟ وزارت خارجہ پالیسی کے بنیادی مقاصد اور اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خارجہ پالیسی تیار کرتی ہے اور خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ضمن میں انتظامی تکون کی رہنمائی کرتی ہے. نیکسٹ کویشچن ہے خارجہ پالیسی میں سیاسی جماعتیں اور پریشر گروپ کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ سیاسی جماعتیں اپنے منشور میں خارجہ پالیسی کو خاص جگہ دیتی ہے. اگر وہ کامیاب ہو جائیں تو اپنے نقطہ نظر کو خارجہ پالیسی میں پیش نظر رکھتی ہیں. اسی طرح پریشر گروپ بھی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے عمل کو متاثر کرتے ہوئے حکومت کو خارجہ پالیسی بدلنے پر مجبور کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کویشچن ہے خارجہ پالیسی کی تشکیل میں سیاسی جماعتوں کا کردار بیان کریں. انتخابات سے پہلے ملک کے سیاسی جماعتیں اپنے منشور شائع کرتی ہیں. ان میں خارجہ پالیسی کے متعلق بھی اپنے عزائم کا اظہار کرتی ہیں. عوام ووٹ دیتے وقت پارٹی کے منشور میں اس کی خارجہ پالیسی کو بھی مد نظر رکھتے ہیں. جو سیاسی جماعت انتخابات کے نتیجے میں برے اقتدار آ جائے وہ اپنے نقطہ نظر کے مطابق ملکی خارجہ پالیسی کو تشکیل دیتی ہے. اقتصادی تعاون کی تنظیم میں شامل ممالک کے نام لکھیں. اس میں پاکستان، ایران، ترکی، ازبکستان، تاجکستان اور دیگر وسطی ایشیائی ممالک ہیں. دفاعی میدان میں پاکستان اور چین کے درمیان کون سے معاہدے ہوئے ہیں؟ 1995 میں پاکستان اور چین میں کئی باقاعدہ دفاعی معاہدے ہوئے ہیں جن کے تحت چین کا امرا کمپلیکس کے لیے 273 ملین روپے کی امداد دی. چین کی مدد سے ٹیسلا میں قائم ہونے والی بھاری مشینری کمپلیکس میں ٹینک اور میزائل بھی تیار ہو رہے ہیں. ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ مؤثر بیان کریں. بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، اسے بھی اچھی طرح یاد کیجیے گا. 11 ستمبر 2001 کو امریکہ کے شہر نیو یارک کی بلند ترین عمارت ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساتھ تقریباً 9 بجے صبح 2 اغوا شدہ طیارے آ کر ٹکرائے، جس کے نتیجے میں عمارت کا آنا فانا راکھ اور ملبے کا ڈھیر بن گئی. ٹھیک ہے. اور تقریباً 2000 انسان چشمہ زدن میں لقمہ اجل بن گئے. آپ سمپل ورڈ میں ایسے لکھیں گے 11 ستمبر 2001 کو امریکہ کے شہر نیو یارک کی بلند ترین عمارت کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر جسے کہا جاتا ہے کے ساتھ تقریباً 9 بجے جو ہیں وہ صبح 2 اغوا شدہ طیارے آ کر ٹکرائے تھے، جس کے نتیجے میں عمارت جو ہے وہ ملبے کا ڈھیر بن گئی اور تقریباً 2000 جو افراد ہیں وہ اس میں ہلاک ہو چکے تھے. پاکستان کے ایٹمی دھماکے پر مؤثر نوٹ لکھیں. بھارت 1974 سے ایٹمی قوت بن چکا ہے. 11 اور 13 مئی 1998 کو جب اس نے بخران راجستھان میں 5 ایٹمی دھماکے کیے تو اس نے پاکستان کو ایٹمی حملے کی دھمکیاں دینا شروع کر دی. پاکستان کو بھی مجبوراً اس میدان میں اترنا پڑا. وزیر اعظم نواز شریف نے 28 مئی 1998 کو چاگی کی پہاڑیوں میں بیک وقت کا 6 ایٹمی دھماکے کیے اور ایٹمی طاقت ہونے کا لوہا منوایا. ان ایٹمی دھماکوں میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ڈاکٹر سمر مبارک اور ان کے ساتھیوں کی ذہانت اور فنی تکنیکی مہارت نے بنیادی کردار ادا کیا. تو اسٹوڈنٹس اب جو میں آپ کو ڈینگی والا چیپٹر کروانے جا رہا ہوں، اس میں سے جو ہے وہ 2 کویشچنز آتے ہیں شارٹ کویشچنز میں. ٹھیک ہے. اور یہ لازمی آپ کے پاک اسٹڈی کے جو کورس ہے اس میں شامل کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بک میں نہیں دیے گئے لیکن یہ جنرل نالج کے کویشچن ہوتے ہیں.
لیکن جو پاس پیپر میں کویشچن آ چکے ہیں نا ڈینگی کے متعلق، وہ سارے میں نے آپ کو حل شدہ جو ہیں وہ اس میں دے دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلے پڑھتے ہیں ڈینگی کا جو کویشچن ہے نا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، آپ انہیں سب کویشچنس کو اچھی طرح یاد کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ڈینگی بخار کی 2 علامات لکھیں، ٹھیک ہے؟ 102 ڈگری سے زیادہ تیز بخار پر سرخ دھبر، الرجی، سر میں درد، خاص طور پر آنکھوں کے پیچھے پٹھوں اور جوڑوں میں شدید درد ہوتا ہے۔ یہ ہے ڈینگی بخار کی 2 علامات۔ نیکسٹ ہے مچھر کی کون سی قسم ڈینگی پھیلاتی ہے؟ ایڈز کی مادہ مچھر ڈینگی پھیلاتی ہے۔ ڈینگی وائرس کی 4 اقسام DEN1، DEN2، DEN3، DEN4۔ وائرس مادہ کے مچھر کے ذریعے بیمار انسان سے صحت مند انسان کو منتقل ہوتا ہے۔ یہ وائرس مادہ مچھر میں پرورش پاتا ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے ڈینگی کے مریض کو کس قسم کی غذا دینی چاہیے؟ ڈینگی بخار کے مریض کے جسم میں مائعات کی کمی کو پھلوں کے جوس اور ORS سے پورا کیا جاتا ہے۔ ڈینگی کو ہڈی کا بخار کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں جو اسٹوڈنٹ جو ہے نا ہڈیوں اور پٹھوں جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پڑھتے ہیں ڈینگی بخار میں پٹھوں اور جوڑوں میں شدید درد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہڈی توڑ بخار بھی کہا جاتا ہے۔ ڈینگی بخار کے کتنے دن تک رہتا ہے؟ ڈینگی بخار 5 سے 7 دن تک رہتا ہے۔ اس کی علامات 3 سے 10 دن تک رہتی ہیں۔ ڈینگی مچھر کی علامات لکھیں۔ اس کے جسم پر سفید رنگ کے دھبے اور دھاریاں ہوتی ہیں، اور یہ عموماً عام مچھر سے جو ہے نا وہ بڑا ہوتا ہے سائز میں اور بلیک کلر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ڈینگی بخار کی 2 احتیاطی تدابیر بیان کریں ذاتی سطح پر۔ اس میں ہم جو ہیں وہ ذاتی سطح پر پڑھیں گے اور گھریلو سطح پر پڑھیں گے کیا احتیاطی تدابیر جو ہیں اپنا کر ڈینگی بخار سے بچا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ جسم کو مچھر کے کاٹنے سے بچائیں۔ اس مقصد کے لیے لباس ایسا ہونا چاہیے جو جسم کو مکمل طور پر ڈھانپ لے، یعنی پوری آستین والی قمیض، پجامہ، شلوار وغیرہ۔ مچھر کو بھاگنے والی ادوات جسم پر لگائیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جسے آپ ماسکیٹو لوشن کہتے ہیں نا، وہ اس کا یہ مطلب ہے۔ مچھردانی میں سوئیں جس پر مچھر مار دوا لگائی گئی ہو، تاکہ مچھر جو ہے وہ جیسے ہی مچھردانی کے قریب آئے تو یا چھو لے اسے تو اسی ٹائم وہ جو ہے وہ مر جائے۔ گھریلو سطح پر گھروں میں مچھر مار سپرے کروائیں اور کوئل جلائیں۔ گھروں میں کھڑکیوں اور دروازوں پر جالیاں لگوائیں۔ مچھر پلنے والی معاون جگہوں مثلاً خالی بوتلیں، پیکنگ کا سامان، پلیٹس، بالٹیاں، رستے ہوئے نل یعنی کہ بہتے ہوئے نل جو ٹھیک ہے، خالی ڈرم، جار، خالی آئس کریم کپ، گملے، جوہڑ، تالاب، پانی کے کھلے یا ٹوٹے ہوئے ٹینک، پانی کے کولر کو ختم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہ مچھر جو ہے وہ صاف پانی پر پرورش پاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کھلا جو پانی ہوگا اور صاف ہوگا نا، اس کے اوپر یہ مچھر جو ہے وہ جلدی پرورش پاتا ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے جہاں بھی رات کے ٹائم، شام کے ٹائم جو ہے وہ بہا دیا کریں صاف پانی کو۔ جو فار ایگزامپل اگر آپ نے پرندوں کو پانی رکھا ہوا ہے اپنی چھت پر، ٹھیک ہے، ایگزامپل دے رہا ہوں، تو وہ شام کے ٹائم جو ہے نا مغرب کے بعد آپ اسے جو ہے وہ بہا دیں اور صبح نیا رکھ دیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ دھوپ میں آپ جو ہے دن کے اوقات میں رکھ سکتے ہیں پانی، لیکن شام کے بعد جو مچھر جو ہے وہ مچھر کا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مچھروں کا، تو آپ اس ٹائم جو ہے وہ اس پانی کو بہا دیں۔ تو اسٹوڈنٹس اس کا جو PDF کا جو لنک ہے، اس کے علاوہ تمام چیپٹرز کا جو لنک ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے گا، اپنا کمنٹ کیجئے گا۔ اگر کوئی کسی قسم کی ہیلپ چاہیے ہو، کسی قسم کے نوٹ چاہیے ہو تو وہ آپ کمنٹس کر سکتے ہیں۔